أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ کل آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور عیسائیوں کے 3 فرقوں کے بارے میں آپ نے سنا۔ آخر میں اللہ نے کہا تھا جو بندہ اللہ کی عبادت کرنے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ سمجھنے کے اندر عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، اور رب کی عبادت کے اندر وہ تکبر کرتا ہے، اللہ نے فرمایا تھا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، عن قریب ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ آج اللہ فرماتے ہیں کہ جب جمع کیا جائے گا تو ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے اندر اور اسی طرح نیکی کے کاموں کے اندر عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، اور فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پس اسے دیا جائے گا عذاب، دردناک عذاب، اور وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ وہاں پر نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی حمایتی ولا نصیرہ اور کوئی مددگار۔ دیکھیں جی، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں صرف 1% ہے۔ یہ دنیا کی آگ لوہے کو بھی پگھلاتی ہے، سونے چاندی کو پگھلاتی ہے، ہر قسم کی دھات کو پگھلاتی ہے، اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ ہے جو اس سے 69 گنا زیادہ ہے۔ خود سوچو اس آگ کا کیا عالم ہوگا۔ تو فرمایا جو بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے اندر عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، یا وہ تکبر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، اللہ فرماتے ہیں ان کو دیا جائے گا پورا پورا اجر۔ دیکھیں جی، ایمان سب سے اصل ہے جی، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک درخت ہے، درخت ایمان کی مانند ہے جی، اس کے اوپر شاخوں کا لگ جانا، اس کے اوپر پتوں کا لگ جانا، اس کے اوپر پھل فروٹ کا لگ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اعمال صالحہ ہیں۔ اگر صرف درخت ہو، ساتھ میں شاخیں نہ ہو، ٹہنیاں نہ ہو، پتے نہ ہو، پھل نہ ہو، اس کی وہ
لذت نہیں ہوگی، صرف کیا ہوگا جی معمولی سا سایہ ہوگا، لیکن جب ساتھ میں اعمال صالحہ ہوں گے تو پھر وہ پتے بھی آپ کو کام آئیں گے، اس کی شاخیں بھی، اس کا سایہ بھی، اس کے پھل بھی آپ کو کام آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ایمان لائے گا، ساتھ میں نیک اعمال کرے گا، اس کو اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ اور وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنے فضل سے مزید بھی دوں گا۔ ویسے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بندہ ایک نیکی کر کے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، میں اس کو 10 نیکیوں کے بقدر ثواب دوں گا۔ لفظ السلام علیکم کہے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو 10 دوں گا، ورحمتہ تو 10 مزید دوں گا، وبرکاتہ 10 مزید دوں گا۔ پانی پہ لائے گا تو 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے میں اسے کیا مل جائیں گی جی؟ 10 مل جائیں گی۔ لیکن اللہ کے راستے کے اندر نیکی کرنے کا اس کا قانون اور ضابطہ ہی کچھ اور ہے جی، آپ نے مقبل میں سنا ہے۔ اور اللہ کے راستے کے اندر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اسے بڑھا چڑھا کر اس نیکی کی جو مقدار ابتدا شروع ہوتی ہے وہ 700 سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر فی سبیل اللہ کی مدیں بھی بہت ہیں جی۔ ایک مد یہ بھی آتی ہے قرآن حاصل کرنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا۔ آپ نے گھر سے نماز کے لیے ارادہ کیا، آپ وہاں سے نکلے، ثواب آپ کو نماز کا بھی ملا، آپ نے نماز پڑھی، آپ کو ثواب بھی نماز کا ملا، فرض بھی پورا ہو گیا۔ لیکن اس وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ جائیں گے، درس ہوگا، رب کا قرآن سنیں گے، تو اب یہ فی سبیل اللہ کی مد میں آگے ہو۔ اب آپ کا آنا ایک ایک قدم کے اوپر آپ کو 700 نیکیاں ملتی ہیں جی۔ دوسرا قدم، تیسرا قدم، مسجد میں آئے، یہ اس کا علیحدہ ثواب، درس قرآن سنا اس کا علیحدہ ثواب، جب جائیں گے تو اس کا علیحدہ ثواب، ہر قدم کے اوپر 700 نیکیاں مل رہی ہیں جی۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، اسی طرح تبلیغ ہے، جو بھی ہے جی، اللہ کے راستے میں نکلے، غرض کیا ہے جی؟ دین حاصل کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو اللہ اس بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا نیکیاں عطا فرمائیں گی۔ فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے اسے مزید بھی بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اوے لوگو، چاہے مشرق کے رہنے والے ہو، مغرب کے رہنے والے ہو، یا ہندو ہو یا مسلمان ہو، چاہے جو بھی ہو، کالے ہو، گورے ہو، انگریز ہو، فرمایا قد جاءکم برہان، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس برہان، واضح دلیل، اللہ کا پاک پیغمبر، من ربکم، تمہاری رب کی جانب سے، اور وانزلنا، اس اللہ نے اتارا ہے، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینہ، واضح نور۔ یہ قرآن مجید، اس قرآن کو کیا کرو جی؟ تھامو۔ فاما الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے اللہ کی ذات کے اوپر، اور واعتصموا بہ، اور پھر اس کے دین کو مضبوطی سے پکا، فسیدخلہم فی رحمت من، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ان کو داخل کیا جائے گا، فی رحمت، رحمت میں، جنت میں، وفضل، اور اللہ کے فضل میں، باغات میں، اور ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اللہ پھر ان کی رہنمائی بھی کرے گا۔ 2-3 درس چھوڑ کر پیچھے آپ نے سنا اللہ نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے کی، دین کی طرف چلتا نہیں ہے، پھر اس کے مزاج کے اندر جب تبدیلی آتی ہے تو پھر حق کا راستہ، سیدھا راستہ اسے معلوم نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ دین کے اندر کوشش کرتا ہے، چلتا ہے، ایمان لایا ہے، ساتھ میں اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اللہ اس بندے کی پھر رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کرنا جی، اسے سڑک پار کرواتا ہے، گلی پار کرواتا ہے، تو اللہ پھر اس بندے کی ایسی رہنمائی کرتا ہے، پھر بندہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آخری آیت ہے جی، میراث کے متعلق ہے جی۔ اس سورت کی ابتدا بھی میراث کے مسائل سے ہوئی، حقوقوں سے ہوئی، اور اس کی انتہا بھی کیا ہے جی؟ میراث سے ہو رہی ہے جی۔ تو آپ نے وہاں پر سنا تھا 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں جی۔ ایک ہوتا ہے اخیافی بہن بھائی، جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں ماں شریک بہن بھرا جی۔ دوسرا ہوتا ہے علاتی بہن بھائی جی، جو کیا ہوتے ہیں؟ صرف باپ شریک بھائی ہوتے ہیں، مائیں اپنی اپنی ہوتی ہیں جی۔ اور ایک ہوتا ہے عینی سگے بہن بھرا جی، جس کو ہم اپنی زبان میں سگے بہن بھائی کہتے ہیں، اور عربی کے اندر اس کو عینی بہن بھائی کہتے ہیں۔ پہلا وہ بہن بھائی جو ماں شریک ہیں جی، جن کی مائیں تو ایک ہیں، باپ مختلف ہیں جی۔ تو اس کے بارے میں آپ نے پہلے مسئلہ سنا تھا، اگر وہ بہن بھائی ایک ہوں یا زیادہ ہوں، جو بھی ہوں، تو ان کو پورے مال کا تیسرا حصہ ملے گا جی۔ تیسرے حصے کے اندر وہ سارے کے سارے شریک ہوں گے۔ تو اب یہاں پر ان بہن بھائیوں کا ذکر آئے گا، اور ساتھ میں اس بندے کا ذکر آئے گا جو کلالہ ہے جی۔ اب کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ
اس بندے کو عربی کے اندر کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو جی، جس کی بیٹا بھی نہ ہو، بیٹی بھی نہ ہو، پوتا بھی نہ ہو، پوتی بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہیں ہو، ان کو کے اندر جس کو اوترا، تو یہ اوترے کے مسائل چلیں گے جی، اوترے کے مسائل۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ اگر سگے بہن بھائی ہوں یا باپ شریک بہن بھائی ہوں تو ان کے حصہ کتنا ملے گا جی۔ اب دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں جی، تو اتنے بیمار ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کا پاک پیغمبر اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو بچا ہوا پانی تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چھڑکا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے تو کہا یا رسول اللہ میری اولاد نہیں ہے، میرے بیٹا بیٹی نہیں ہے جی، پوتا پوتی نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کو اپنا مال وصیت کر جاؤں جی۔ تو کہا یا رسول اللہ میں ان کو اتنا حصہ کرتا ہوں، حضور نے فرمایا اپنی بہنوں کے ساتھ احسان کرو۔ پھر کہا یا رسول اللہ آدھا کرتا ہوں، حضور نے فرمایا احسان کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے یہ میراث کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس بندے کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، نہ پوتی ہے نہ پوتا ہے، جس کے ماں باپ نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اوترا ہے، اب اس کی میراث کیا ہوگی؟ تو اللہ نے یہ آیات نازل کر کے مسئلہ حل فرما دیا۔ دیکھیں جی یہ میراث کا مسائل ہیں، آپ نے میراث کے اوپر دینے والے کی فضیلتیں بھی سنی ہیں اور نہ دینے والوں کے لیے وعید بھی سنی ہے۔ لیکن بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بعض لوگ 60 سال تک وہ اللہ کی عبادتیں کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو سیدھے جہنم میں جاتے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ کہا جو پوری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے حق ادا کرتے ہیں، لیکن جاتے جاتے اپنی بچیوں کے، اپنے بہنوں کے، اپنے وارثوں کے، اپنے بھائیوں کے حق مار کر جاتے ہیں، تو اللہ ان کے حقوق کی بدولت اس بندے کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہر بندے کو لمحہ فکریہ کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میراث کا حکم میں نے تمہیں بتایا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ فرماتے ہیں یہ مسائل کھول کر میں اس لیے بیان کرتا ہوں ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ ہو جی، اور واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیں جی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں یستفتونک، میرے پاک پیغمبر یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، قل کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، اوترے کے بارے میں، ان امرؤن، نمبر 1 پہلی صورت، اگر کوئی بندہ حالہ کا فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا ما ترک جو اس کے بھائی نے چھوڑا ہے، اگر ایک بہن ہو۔ دوسرا وہو یرثھا، اگر بہن فوت ہو گئی ہے، اس کے ایک بھائی تھا جی، بہن کی شادی نہیں ہوئی، بہن کی اولاد نہیں ہے جی، کوئی اس کا اور وارث نہیں ہے، بھائی ہے، تو فرمایا ان لم یکن لھا ولد، تو پھر بھائی کو کیا ملے گا جی؟ سارا مال ملے گا۔ تیسری صورت فإن کانت اثنتین، بہنیں تو ہیں اوترے کی 2 ہیں جی، 3 ہیں، 4 ہیں، فرمایا فلہما الثلثان مما ترک، تو ان بہنوں کو 2/3 حصہ ملے گا جی، 2 ثلث ملیں گے۔ اور چوتھا مسئلہ ہوا ان کانوا اخوۃ رجال و نساء، ایسا بندہ ہے جس کی بہنیں بھی ہیں، اوترا ہے جس کی بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ایک سے زائد بھی ہیں، فرمایا فللذکر مثل حظ الانثیین، تو پھر اس صورت کے اندر بھائیوں کو ڈبل ملے گا، بہنوں کو سنگل ملے گا جی، بھائی بہن کے مقابلے میں ڈبل ہوگا، بھائی بہن کو آدھا حصہ ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے ان تضلوا، یہ مسائل اس لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم، پس دیا جائے گا ان کو اجورہم، ان کا اجر، ویزیدہم من فضلی، اور اضافے کے طور پر اللہ دیں گے۔ واما الذین، بہرحال وہ لوگ استنکفوا، جنہوں نے شرم محسوس کیا، ہار محسوس کی، واستکبروا، اور تکبر کیا، فیعذبہم، پس ان کو عذاب دیا جائے گا، عذابا علیما، دردناک عذاب، ولا یجدون لہم، نہیں وہ پائیں گے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیا، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، برہان،
برہان اللہ کا پاک پیغمبر، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، وانزلنا الیکم اور اتارا ہے ہم نے تمہاری طرف نورا مبینا واضح نور قرآن مجید، فاما الذین آمنوا برحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے اوپر، واعتصموا به پھر اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا، فسیدخلہم پس ان قریب ان کو داخل کیا جائے گا فی رحمت جنت میں، من اللہ کی جانب سے، وفضل اور باغات میں، وَيَهْدِيهِمْ اور اللہ ان کی رہنمائی کرے گا چلاتا رہے گا الیہ صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف۔ یستفتونک میرا پاک پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم قل کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں، اوترے کے بارے میں، ان امراؤن اگر کوئی بندہ حالانکہ فوت ہو جائے، لیس لہ ولد اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک تو اس بہن کو آدھا ملے گا، اگر اسبات ہیں تو ان کو باقی ملے گا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر دوبارہ واپس اسی پر رد ہوگا، وہو یرثھا اور اگر وہ بندہ یرثھا بندہ ہے تو یرثھا وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا، ان لم یکن لہا ولد اگر بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے، فإن کانت اثنتین اگر بہنیں ایک سے زائد دو ہیں، فلہما الثلثان تو ان کو 2 ثلث ملیں گے، مما ترکا جو اس کے بھائی نے چھوڑا ہے، وَإِن كَانُوا اور اگر ہوں اخوۃ الرجال ونساء بہت سارے مرد اور عورتیں، فللذکر مثل حظ الانثیین پس مرد کو لڑکے کو ڈبل ملے گا عورتوں کے مقابلے میں، یبین اللہ لکم بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، ان تضلوا یہ کہ تم گمراہ نہ ہو، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا۔